بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاسٹ پیپر سے لیے گئے ایڈیمز کی۔ اس کا یہ پارٹ 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم پارٹ 1 اور پارٹ 2 حل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پارٹ دیکھنے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایڈیم نمبر 21، ٹو پلے ڈکس اینڈ ڈریکس۔ اس سے مراد ہے اڑا دینا، برباد کر دینا یا ضائع کر دینا۔ ڈکس اینڈ ڈریکس جو ہے وہ ایک قسم کا کھیل ہے جس کے صورت میں ہم پانی پر جو پتھر پھینکتے ہیں، جو پرسن جو ہے وہ ڈریگ ہو کر پانی کے اوپر آگے کی طرف جاتا ہے۔ یہ ڈکس کا مطلب بطخ کو کہتے ہیں، اور ڈریکس جو ہیں وہ کہتے ہیں مرغابی کو۔ تو یہ دونوں ہی پانی کے اوپر تیرنے والے ہیں، اور اس کھیل کا نام بھی اس وجہ سے یہ پتھر ہے، یہ آگے کی طرف جو ہے نا پانی کے اوپر ہی موو کرتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس ایکٹیویٹی سے حاصل کچھ نہیں تو سمبولیکلی یہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا جو میننگ ہے ٹو ویسٹ منی، ٹو کیئرلیسلی مس یوز ونس ویلتھ، ٹو بیہیو ریکلیسلی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ ہی لاسٹ ہز جاب فار پلئنگ ڈکس اینڈ ڈریکس ود دی فنڈ آف کارپوریشن۔ تو اس نے اپنی نوکری کھو دی جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے فنڈ کے ساتھ، فنڈ کا ضیاع کر کے یا فنڈ کا ساتھ کھیل کر یہ فنڈ کو صحیح طرح سے یوز نہیں کیا۔ ایڈیم نمبر 22، ٹو پٹ دی کارٹ بیفور دی ہارس۔ ٹو پٹ دی کارٹ بیفور دی ہارس کا مطلب ہے الٹی گنگا بہنا۔ تو اس سے مراد ہے یہ جو ہارس ہے اس کی جو کارٹ ہے، جو گاڑی ہے یا اس کا جو چھکڑا ہے، اس کو آپ بجائے گھوڑے کی بیک سائڈ پہ اس کو لگانے کے، آپ اس کو لگا دیتے ہیں گھوڑے کے جو ہے نا وہ سامنے۔ تو سامنے تو یہ جو ہے پاسبل نہیں ہے، اس کو گھوڑا جو ہے اس کو آگے کی طرف دھکیل سکے، کیونکہ آگے کوئی بھی چیز ہے اس کو نظر تو آنی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہیں وہ دیکھنے میں غلط لگ رہا ہے۔ تو ٹو پٹ دی کارٹ بیفور دی ہارس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام جو الٹا کر دینا۔ اس کا میننگ ہے ٹو ڈو تھنگز ان دی رانگ آرڈر اور سیکوینس، ٹو ڈو سم تھنگ ان رانگ مینر، ریورس دا رائٹ میتھڈ آف ڈوئنگ سم تھنگ، اور آئی تھنک یو آر پٹنگ دا کارٹ بیفور دی ہارس بائی لیونگ یور پرماننٹ جاب بیفور گیٹنگ اے نیو ون۔ تو اس کو ہم سینٹینس میں بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ ایڈیم نمبر 23، ٹو ہیو ٹو مینی آئرنز ان دی فائر۔ ٹو مینی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آئرنز آپ لوہے کو کہتے ہیں، اور فائر جو ہے وہ آگ میں۔ تو اس کا میننگ ہے ٹو بی انگیج ان ٹو مینی ایکٹیویٹیز، ٹو ہیو ٹو مینی تھنگز ان ہینڈ۔ تو یہ جو بھٹی ہوتی ہے آئرن کی، تو اس میں اگر آپ آئرن کو ایک خاص مقدار میں رکھیں گے تو تبھی وہ اس کو پگھلا سکتی ہے، تبھی وہ اس لوہے کو گرم کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس بھٹی کو فل کر دیں تمام آئرن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے اپنا کام پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو سمبولیکلی یہ ظاہر کر رہا ہے ٹو مینی آئرنز ان دی فائر، کوئی ایسا کام جو آپ کے بس سے باہر ہو جائے، جو آپ نہ کر سکیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یا مطلب بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جانا۔ اس کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں۔ علی ٹرن ڈاؤن دی کنسلٹنگ جاب، ہی فیلٹ دیٹ ہی آلریڈی ہیو ٹو مینی آئرنز ان دی فائر۔ ایڈیم نمبر 24، ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز۔ تو ریڈ بٹوین دی لائنز ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو لائنز کو ہی پڑھتے ہیں، تو اگر لائنز کے بٹوین میں پڑھنا پڑ جائے تو اس کا مطلب یہاں پہ کچھ لکھا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو سمبولیکلی یہ جو سینٹینس جو ایڈیمز ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز پڑھنا جس کا کوئی مفہوم واضح نہ ہو یا صحیح طور پر جو بتائی نہ گئی ہو، اس کا میننگ ہوتا ہے ڈیٹیکٹ اے ہڈن میننگ، یا لک فار اے ڈسکور اے میننگ دیٹ از امپلائڈ ریدر دین ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ۔ تو اس کو ہم سینٹینس میں یوز کیسے کرتے ہیں؟ ریڈنگ بٹوین دی لائنز کیا ہے؟ آئی تھنک علی نیڈز منی، جو ہے وہ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی ابہام کی صورت میں جو ہے ہم اس ایڈیم کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز میں۔ ایڈیم نمبر 25، ٹو ٹرن اوور اے نیو لیف، مطلب بہتر اور نیا آغاز کرنا، ایک نئے پتے کی شکل اختیار کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹو الٹر یور بیہیویئر ان اے پازیٹیو وے، یا ٹو اسٹارٹ فریش۔ سینٹینس میں یوز کرتے ہیں ہی ہیز ناٹ بین ان ٹربل دس ایئر، ہی ہیز ریئلی ٹرنڈ اوور اے نیو لیف، ٹھیک ہے۔ تو نیو لیف جو ہے وہ کسی نئے کام کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایڈیم نمبر 26، ٹو ٹیک دا بل بائی دی ہارنس۔ تو اس کا مطلب ہے خطرے کا حوصلہ مندی سے سامنا کرنا۔ اب اس میں ٹو ٹیک جو ہے وہ سمجھو اس میں پکڑنا ہے بل بائی دی ہارنز۔ تو بل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں اس کو بیل کو۔
تو یہ بیل کو جو ہے وہ اس کے سینگوں سے پکڑنا جو ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. بل جو ہے وہ پہلے ہی خطرناک ایک جانور ہے، اور اس کو جو سب سے جو اس کا جو مین ہتھیار ہے اس کے سینگ ہے، تو اس کے سینگ کو ہی پکڑنا جو ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا، اس خطرے کو جو ہے وہ اس کے ہارن سے پکڑنا، اس کے سینگوں سے پکڑنا کس دلیری اور حوصلہ مندی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ڈیل ود اے پرابلم اور ڈیفیکلٹ سچویشن ڈائریکٹلی ود کلیئر کانفیڈنٹ ایکشن، یا ڈیل ڈیسیزیولی ود اے ڈیفیکلٹ پرابلم. اس کو ہم سینٹینس میں یوز کرتے ہیں، دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک دا بل بائی دی ہارنس اینڈ ٹیکل دی انفلیشن. ٹھیک ہے نا، تو انفلیشن کا جو وبال ہے، انفلیشن کا جو طوفان ہے، اس کو جو ہے وہ بل بائی دی ہارنس کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے. دوستو ایڈیم نمبر 27، اس کا مطلب ہے بل ان اے چائنا شاپ. بل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک خطرناک جانور ہے. اس کے بعد چائنا شاپ جو ہے وہ ایک کسی سمبولیکلی کسی نازک چیز کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر چائنا شاپ میں بل داخل ہو جائے، کوئی جو نازک صورتحال ہے اس کا بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کا جو بے قابو ہو جانا، ہمارے کنٹرول میں نہ رہنا، اس کو کہتے ہیں بل ان اے چائنا شاپ. جس طرح سے یہ سمبولیکلی دکھایا گیا، یہ چائنا شاپ ہے، اس کے اندر جو اگر بل داخل ہوتا ہے تو کسی چیز نے بچنا نہیں ہے، سب نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہی ہو جانا ہے. تو اس کا میننگ ہے ٹو ہینڈل اے لائٹ سچویشن بیڈلی یو نیڈ ناٹ لائک ایز اے بل ان اے چائنا شاپ دیر آر بیٹر ویز ٹو ریزالو دس. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بل ان اے چائنا شاپ والا کردار ادا نہ کریں. ایڈیم نمبر 28، ٹو ون لارلز، یعنی عزت پانا، امتیازی پوزیشن حاصل کرنا. دوستو لارل جو ہے وہ جو یہ بوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈلز ہیں ان کے سائڈوں پہ جو ہے وہ ڈرا ہوئی ہوتی ہے. ٹو ون لارلز کا مطلب ہے کوئی انعام پانا، کوئی عزت پانا. اس طرح سے ٹو ون آنر، ٹو ون ڈسٹنکشن. جان ملٹن ون لارلز ان دی فیلڈ آف لٹریچر. تو جان ملٹن جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اس کی جو بک ہے پیراڈائز لاسٹ، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار کوئی بہت ہی زبردست اس نے لکھا ہوا ہے. ایڈیم نمبر 29، اے ڈریگرز ڈران، اس کا مطلب خون کے پیاسے یا دشمن. ڈریگرز ڈران کا مطلب ہے، ڈریگرز کا مطلب ہوتا ہے خنجر. ٹھیک ہے، اور جو ڈران کا مطلب ہے خنجر نکالنا. تو خنجر نکالنا یہاں پہ جو سمبولیکلی ظاہر کر رہا ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے خنجر نکالنا، تو دشمنی کو، خون کے پیاسے کو یہ ظاہر کرتا ہے، جس طرح سے یہ فائٹنگ میں دکھایا ہوا ہے. اس کا مزید میننگ دیکھتے ہیں، ایٹ اینمٹی اور فائٹنگ. فواد اینڈ مبشر ور ایٹ ڈیگرز ڈران. ٹھیک ہے، اس کو ہم سینٹینس میں بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ایڈیم نمبر 30، ان بلیک اینڈ وائٹ، اس کا مطلب ہے تحریر کیا ہوا. مطلب بلیک اینڈ وائٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز تحریر کرنا. میننگ ہے اس کا ریٹن میں یا پرنٹڈ فارم میں یا کسی ڈاکومنٹ میں. سینٹینس میں دس از اے گڈ ٹو ہیو دا ایگریمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ. دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. شکریہ، اللہ حافظ.